امریکہ کا ایک ایسا صدر جس نے صدارت سے پہلے جلاد کا بھی کام کیا تھا۔ جی ہاں، امریکی صدر اسٹیفن گروور کلیولینڈ۔ اسٹیفن گروور کلیولینڈ امریکہ کا ایسا پریزیڈنٹ ہے جو پھانسی گارڈ کا لیور خود دبا کر لوگوں کو پھانسی دیا کرتا تھا۔ الفا ٹی وی کی معزز دوستو، آج کی ویڈیو نہایت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، 18 مارچ 1837 کو نیو جرسی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسٹیفن کلیولینڈ رکھا جاتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد گھر چلانے کے لیے 18 سال کی عمر میں کلیولینڈ قسمت آزمانے نکلے تو قسمت آزمائی کی اس کوشش میں جب وہ نیو یارک پہنچے تو اگلے تقریباً 30 سال کے لیے وہیں کے اوکے رہ گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے 1870 کے بعد کی چند دہائیوں میں امریکہ میں پیسے کی اوس اور پولیٹیکل کرپشن عروج پر تھی۔ مارک ٹوین اور چارلس ڈیڈلی وارنر نے تجوریہ برتے صنعت کاروں اور کرپٹ پولیٹیشین سمیت اس وقت کی کئی سرکردہ شخصیات کے خاکوں پر مشتمل ناول دی گلیڈڈ ایج لکھا، تو اس لیے اس دور کو بھی گلیڈڈ ایج کا نام دیا گیا۔ سادہ الفاظ میں اگر یہ کہا جائے تو یہ امریکہ میں دھوکے کا دور ہوتا تھا۔ اسٹیفن کلیولینڈ نے بھی اپنی سیاست کی ابتدا اسی دور میں کی، مگر وہ یکسر ان سب سے مختلف ہوا کرتے تھے۔ ان کی صدارت کی یہ دونوں مدتیں غیر مسلسل تھی اور یہ اعزاز امریکہ کی تاریخ میں صرف انہی کو حاصل ہوا، مگر اور بھی بہت سے ایسے کام صدر کلیولینڈ کے نام سے جڑے ہیں جو یہاں نہایت منفرد ہونے والے ہیں۔ معزز دوستو، جب اسٹیفن کلیولینڈ نے اپنے سیاست کی ابتدا ایک ڈیموکریٹک نامی پارٹی سے کی تو ڈیموکریٹک پارٹی میں کلیولینڈ کے دوست چاہتے تھے کہ وہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری اور عوامی خدمت کی بنیاد پر انتخابات لڑیں۔ اس وقت بدعنوانی پوری امریکہ میں عروج پر تھی اور ایری کاؤنٹی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھی، اس لیے ڈیموکریٹس نے کلیولینڈ کو اس کام کے لیے بہترین سمجھا۔ دوستو، ایری کاؤنٹی کا شریف ایک اچھی تنخواہ والا عہدہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نامزدگی ہچکچاتے ہوئے قبول کی اور 1 جنوری 1871 کو اسٹیفن کلیولینڈ ایری کاؤنٹی کا شریف منتخب ہوا۔ ایری کاؤنٹی کا شریف بنے ایک ہی سال ہوا تھا کہ ایک شخص جس کا نام پیٹرک موریسی تھا، جو کہ نشے کا عادی تھا اور اس کی ماں ہمیشہ اس سے منع کیا کرتی تھی۔ جب پیٹرک موریسی نے اپنے نشے کی اختلاف پر چاقو سے اپنی ماں کو مار ڈالا تو اسٹیفن کلیولینڈ نے اس کو پھانسی کی سزا خود دینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ $10 کے عوض کسی جلاد کو عائر کر سکتا تھا۔ لیکن اسٹیفن کلیولینڈ نے 6 سپٹمبر 1872 کو خود لیور دبا کر پیٹرک موریسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، اس سانے کے بعد کلیولینڈ کئی دوستوں تک بیمار بھی رہا، لیکن دوسری پھانسی اس سے بھی بدتر ہو گئی۔ جی ہاں، جان گیفنی نامی ایک شخص تھا جو سیلون میں تاش کھیلتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ جھگڑ پڑا، جس کی وجہ سے جان گیفنی نے اس شخص کے سر میں گولی مار کر اس کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے موریسی کی طرح جان گیفنی کو بھی سزائے موت سنائی گئی، جس کے بعد کلیولینڈ نے ایک بار پھر خود سزا دینے پر اصرار کیا۔ لیکن بدقسمتی سے جب کلیولینڈ نے لیور کھینچا تو 5 فیٹ کی اونچائی کے گرنے سے گیفنی کی گردن تو ٹوٹ گئی، لیکن ان کے جسم سے روح پرواز کرنے میں لگ بھگ 23 منٹ لگے، جس کے بعد کلیولینڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی مجرم کو پھانسی نہیں دے گا، لیکن وہ یہ انفرادیت اپنے نام کر چکے تھے کہ وہ واحد ایسے امریکی صدر بنے جنہوں نے ذاتی طور پر 2 قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ بطور شریف صرف ایک مدت کے بعد ہی انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، لیکن کلیولینڈ نے اپنی سیاست کو کنٹینیو رکھنے کے لیے بفلو شہر کے ایک اصلاحی میئر کے لیے بھی انتخابات لڑے۔ انتخابات میں وہ بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہوئے۔ محقق جارڈن ہیلمن کے مطابق وہ ویٹو میئر کے طور پر جانے لگے کیونکہ وہ مقامی حکومت میں ایسے مشکوک حکم نامے مسترد کر دیتے تھے جن سے بدعنوانی کی بو آتی تھی۔ آج بھی کلیولینڈ کا ایک مجسمہ بفلو سٹی کے ہال کے باہر کھڑا ہے، تاہم گورنر کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کے طور پر ان کی نامزدگی کی وجہ سے ان کا میئرشپ کا دور مختصر ہو گیا اور گورنر کا انتخاب بھی انہوں نے تب تک کی سب سے بڑی اکثریت سے جیتا۔
1884 کی قومی انتخابات تک کلیولینڈ کو ان کی دیانتداری کی وجہ سے گروور دی گڈ کا نام سے جانا جاتا تھا، اسی لیے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے طور پر بھی ان کی کامیابی لگ بھگ یقینی تھی۔ مگر ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے صرف 1.5 ہفتہ بعد بفلو نیوز میں ایک خوفناک کہانی کی سرخی کے ساتھ ایک تحریر شائع ہوئی جس میں کلیولینڈ کو ایک ناجائز بیٹے کے باپ کے طور پر بے نقاب کیا گیا تھا۔ یہ کلیولینڈ اور ریپبلکن کے امیدوار جیمز جی بلین کے درمیان ذاتی الزامات کا شاخستانہ تھا۔ ایڈم آگسٹین کی انسائکلوپیڈیا برٹنیکا کے لیے تحقیق ہے کہ جب ریپبلکن کہتے تھے مجھے اپنے والد چاہیے تو کلیولینڈ بے خوف رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ ڈیموکریٹک رہنماؤں کو ہدایات کرتے تھے کہ لوگوں کو سچ بتایا جائے، کیونکہ سچائی یہ تھی کہ کلیولینڈ نے یہ خود اعتراف کیا تھا کہ ان کا ایک خاتون ماریا ہلپین کے ساتھ معاشقہ تھا جس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اور جب ماریا نے کلیولینڈ کا نام بچے کے باپ کے طور پر لکھوایا تو انہوں نے کفالت کے غرض سے خرچ دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی، حالانکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ آیا بچہ واقعی ان کا ہی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی ان پانسیوں سے بھی کبھی پیچھا نہ چھڑا سکا جو اس نے اپنے شریف کے دور میں دیے تھے۔ جب انہوں نے صدر کے لیے انتخابات لڑے تو ان کے مخالفین نے انہیں بفلو ہینگ مین یعنی بفلو کا جلاد کا نام دیا گیا، تاہم آخر میں کلیولینڈ نے ان انتخابات میں جیت حاصل کی اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ کلیولینڈ امریکہ کا ایک ایسا صدر بھی ہے جو وائٹ ہاؤس کا فون خود سنا کرتے تھے، اور وہ واحد صدر تھے جن کی شادی بھی وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہباں۔